سلطان محمد فاتح کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو عثمانی سلطنت کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان شہزادے سے شروع ہوتی ہے جس کے دل میں فتح کی وہ آگ روشن تھی جس نے آنے والے زمانوں کو بدل دینا تھا۔ اس نوجوان کا نام محمد تھا جو سلطان مراد ثانی کے گھر سن 850 ہجری کے قریب پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اس کی تربیت دیگر عثمانی شہزادوں کی طرح نہایت سخت اور باقاعدہ نظام کے تحت ہوئی۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، اسلامی شریعت، عربی، فارسی اور یونانی زبانیں سکھائی گئیں۔ محمد بچپن ہی سے دو باتوں میں بہت آگے تھا، ایک علم، دوسرا جذبہ۔ وہ خاص طور پر قرآن مجید کی آیات سے فتح اور حوصلے کا پیغام لیا کرتا تھا۔ اس کے اساتذہ اسے بار بار بتاتے کہ کیسر روم کا شہر یعنی قسطنطنیہ ابھی تک اسلام کے ہاتھوں فتح نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ شہر ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ یہی بات شہزادہ محمد کے دل میں بیٹھ گئی اور اسی بات نے اس کی زندگی کا راستہ بدل دیا۔ جب محمد ابھی 16 برس کا تھا تو پہلی بار اسے عارضی طور پر سلطنت کا نظام دیا گیا تاکہ وہ ریاست چلانا سیکھے، اور وہ 2 سال تک سلطان رہا، اور وہ حیرت انگیز طور پر بالغ نظری سے فیصلے کرتا رہا۔ بعد میں سلطان مراد نے دوبارہ حکومت سنبھال لی، لیکن محمد کی قابلیت سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب سلطان مراد دنیا سے رخصت ہوا اور محمد چھوٹی سی عمر میں عثمانی تخت پر بیٹھ گئے۔ یہ سب کیسے ہوا دوستو، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ کہ کیسے سلطان محمد سے سلطان محمد فاتح کا لقب اور محمد کیسر روم کا لقب ملا، اور کیسے بازنطینیوں کے دلوں میں خوف طاری کیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، زمانہ ہسٹری چینل پر آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی تک 2 سال کے لیے سلطان بنے، اور پھر 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک 30 سال سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، جو موجودہ استنبول ہے، فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد فاتح یا سلطان فاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد فاتح نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور
اور تکبر کے بت اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ محمد فاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلگراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور 1 سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا، اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، یائچی اور مدیلی بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ دوستو، سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 عیسوی کو ادرنا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ 11 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح کو اماسیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کے لیے تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 عیسوی میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ سلطان محمد فاتح کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں وہ پہلی بار 2 سال کے لیے سلطان بنے۔ اپنے پہلے دورے بادشاہت کے دوران جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر سلطان محمد فاتح نے انہیں ایک خط لکھا، جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 عیسوی میں جنگ ورنا میں عثمانی فوجوں کی قیادت کی، اور 10 نومبر 1444 کو ورنا کی جنگ جیت لی۔ 1444 عیسوی میں جب مراد دوم تخت پر واپس آئے، محمد فاتح نے سلطان کا خطاب برقرار رکھا، لیکن صرف منیسا کے گورنر کے طور پر کام کیا۔ 1451 میں مراد دوم کی موت کے بعد محمد فاتح دوسری بار سلطان بنے۔ کرمان کے ابراہیم دوم نے متنازع علاقے پر حملہ کیا اور عثمانی حکمرانی کے خلاف مختلف بغاوتوں کو اکسایا۔ سلطان محمد فاتح نے کرمان کے ابراہیم کے خلاف اپنی پہلی مہم چلائی۔ بازنطینی سلطنت نے عثمانی دعوے دار اورحان کو رہا کرنے کی دھمکی دی۔ دوستو، 1451 عیسوی میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریا کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 عیسوی میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں
آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ دوستو، ابو ایوب انصاری جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران فوت ہوئے تھے۔ جیسے ہی سلطان محمد کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی، محمد کے شیخ آگ شمس الدین نے ابو ایوب انصاری کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد سلطان محمد نے اس جگہ پر ایوب سلطان مسجد تعمیر کی تاکہ اسلامی دنیا میں فتح کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔ دوستو، 1453 عیسوی میں سلطان محمد نے 80,000 سے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ 70 سے زائد توپ خانے اور 320 جہازوں کی بحریہ کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر سمندر اور زمین سے گھرا ہوا تھا۔ باسفورس کے داخلی دروازے پر بیڑا ساحل سے ساحل تک ایک حلال کی شکل میں پھیلا ہوا تھا تاکہ قسطنطنیہ کے لیے سمندر سے کسی بھی مدد کو روکا یا پسپا کیا جا سکے۔ اپریل کے شروع میں قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے شہر کی دیواروں نے ترکوں کو روک دیا، حالانکہ سلطان محمد کی فوج نے اورخان کے ڈیزائن کردہ نئے بمبارڈ کا استعمال کیا اور 28 جنگی جہازوں نے اس کا دفاع کیا تھا۔ 22 اپریل کو سلطان محمد نے اپنے ہلکے جنگی جہازوں کو گلاٹا کی جمہوریہ جنیوا کے ارد گرد اور گولڈن ہارن کے شمالی ساحل پر پہنچایا۔ اس طرح بازنطینی باشندوں نے اپنی فوجیں دیواروں کے ایک لمبے حصے پر پھیلا دی۔ تقریباً 1 ماہ بعد قسطنطنیہ 29 مئی کو 57 دنوں کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمد نے عثمانی دارالحکومت کو ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ دوستو، کئی ہفتوں کی سخت جنگ کے بعد آخر وہ دن آیا جب شہر کی دیواریں شاہی توپوں کے مسلسل حملوں کے بعد ٹوٹنے لگیں۔ عثمانی فوج شہر میں داخل ہوئی اور زبردست لڑائی کے بعد قسطنطنیہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ صبح جب شہر فتح ہوا تو محمد فاتح نے اپنے گھوڑے سے اتر کر سب سے پہلے صوفیہ کے دروازے پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر اس نے اس عظیم گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس شہر کا نام تبدیل کر کے اسلام بولی میں اسلام بول یعنی اسلامی شہر رکھا گیا، جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہوا۔ محمد فاتح نے شہر فتح کرنے کے بعد نہایت انصاف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے غیر مسلموں پر ظلم و زیادتی سے منع کیا، ان کے مذہبی حقوق بحال کیے اور اعلان کیا کہ اب یہ شہر مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ گھر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے عثمانی سلطنت کو عالمگیر قوت بنا دیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کے بعد بھی کئی بڑے علاقے فتح کیے۔ کریمیا، البانیہ، بوسنیا، یونان کے کئی شہر اس کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ اس نے عدل قائم کیا، تعلیم کو فروغ دیا، سائنس اور فن تعمیر کا مضبوط کیا اور استنبول کو دنیا کے عظیم ترین شہروں میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات ایک سفر کے دوران ہوئی جب وہ نئی مہم کے لیے نکلے تھے۔ وہ اپنے پیچھے ایک عظیم سلطنت، مضبوط فوج، ترقی یافتہ شہر اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہونے والی فتوحات چھوڑ گئے۔ آج بھی دنیا انہیں اس نام سے یاد کرتی ہے جو
ان کے کردار کی بہترین تصویر ہے، یعنی فاتح۔ ان کے شخصیت میں ایمان، بہادری، علم، انصاف اور ویژن کا ایسا امتزاج تھا جو کم ہی کسی حکمران میں نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک فاتح بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسا حکمران تھے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔